اس کو مختلف حصوں میں بانٹا. فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم. رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا, دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا, اور تیسرے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں اور کرسی کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اب سلسلہ پہلی چیز سے آگے نکلا کہ سب سے پہلے میرا نور ہے, دوسرے نمبر پہ عرش ہے, تیسرے پہ کرسی ہے, چوتھے پہ مخصوص فرشتے ہیں جو رب ذوالجلال کا عرش اٹھانے والے ہیں. یہاں سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ عرش مخلوق ہے, اور عرش یوں نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا مکان قرار دے دیا جائے. خالق کائنات اس وقت بھی تھا جب عرش نہیں تھا, عرش بعد میں بنا ہے. عرش مخلوق ہے, اللہ ازلی ہے, ابدی ہے, دائمی ہے, اور عرش محدود ہے اور اللہ غیر محدود ہے. لہذا کچھ لوگ آج بیان توحید میں جو عرش کو رب کا مکان کہہ رہے ہیں وہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے جو بیان توحید کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ عرش سے پہلے موجود ہے, اور عرش محدود ہے, اور رب ذوالجلال غیر محدود ہے. اور پھر قیامت کا دن آ جائے گا جس وقت رب ذوالجلال سماوات کو لپیٹ دے گا, اور سماوات کے لپیٹنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات اپنی جگہ موجود رہے گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے عرش کو اپنی تجلیوں کا محور ضرور بنایا ہے, مگر عرش وہ نہیں ہے کہ جسے اللہ کا مکان قرار دیا جائے یا عرش پر اللہ کو مستقر قرار دیا جائے. رب ذوالجلال نے عرش کو اپنے جلووں کا محور بنایا ہے. اب اس وقت پہلی تقسیم ہو گئی چوتھے حصے کو. ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحب 12,000 سنۃ. رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو ایک دوسرا قیام کروایا. اب مقام کا نام مقام محبت تھا, اور قیام 12,000 سال کا تھا. جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کا نور 12,000 سال تک مقام محبت میں اللہ کے سامنے موجود رہا. اب اس نور کی مزید پرورش ہوئی, اسے مزید نوازا گیا, تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے مزید آگے شعبے بنا دیے. ثم جعلہ 4 اقسام. اب اس کی خالق کائنات جل جلالہ نے 4 قسمیں بنا دی. کیا کیا بنا اس نور سے؟ فخلق اللوح من قسم والقلم من قسم والجنت من قسم. اس نور کے ایک حصے سے رب نے لوح کو پیدا کیا, دوسرے سے قلم کو پیدا کیا, اور تیسرے سے رب ذوالجلال نے جنت کو پیدا فرمایا. اب دیکھو قلم کے بارے میں یہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا, فرمایا اکتب, اے قلم تو لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا ما کان, جو کچھ ماضی میں ہو چکا سب کچھ لکھ, چونکہ تجھے بعد میں پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے کا بھی جہان ہے. تو قلم کا اتنا علم ہے کہ اس کو رب ذوالجلال کے فضل سے یہ آتا ہے کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے میں وہ لکھ دوں. تو جن کے نور سے پیدا ہونے والے قلم کا اتنا علم ہے, اس صاحب نور کے علم کا علم کیا ہوگا. اور پھر لوح محفوظ, لوح محفوظ وہ لوح ہے کہ جس کے اندر اتنے علوم ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. لیکن وہ لوح میرے نبی علیہ السلام کے نور سے مخلوق ہے, نور سے بنی ہے. یہی تھا فلسفہ امام بوصیری کے سامنے جب انہوں نے یہ کہا تھا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. میرے محبوب تمہارا سارا علم تو وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس علم کے ایک حصے کو لوح کا علم کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو قلم کا علم کہا جاتا ہے. لوح و قلم کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کی علوم کا ایک جزو ہے, پورا علم اس سے کہیں زیادہ ہے, اور اس میں کسی کو شرک کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. لوح کا علم وہ اللہ کے علم کو محیط نہیں ہے کہ رب کو جتنا کچھ آتا ہے وہ سب کچھ لوح میں لکھا ہوا ہے. نہیں, لوح مخلوق ہے, اس میں جو کچھ ہے
اگرچہ ہمارے لحاظ سے اس کا تصور مشکل ہے مگر رب کے لحاظ سے وہ محدود ہے. وہ لوح وہ قلم میرے نبی علیہ السلام کے علوم کا ایک حصہ ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے آگے یوں ہی ہے جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ ہوتا ہے. لیکن شان دی ہے میرے رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو اتنی کہ لوح کو علوم کا مرکز بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جن کے نور کی تجلی میں اتنا علم ہے ان کے نور کا علم کتنا زیادہ ہوگا. اب جس وقت مقام محبت میں یہ چیزیں بن گئی، لوح بھی قلم بھی اور جنت بھی. اور جنت کا معاملہ بھی یہ ہے، آج ہر حسن و جمال کا آخری حوالہ وہ جنت قرار دیا جاتا ہے. جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن، جنت کا جمال، جنت کے اندر مختلف چیزیں. تو جو جتنا بھی جنت کا جمال ہے وہ بتا رہا ہے کہ جن کے نور کے عکس میں اتنا فیض ہے ان کے اپنے نور کا جمال کتنا ہوگا. اور پھر جنت کے لفظ کے اندر ہی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. جیم اور دو نون جہاں اکٹھے آ جائیں اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہونا ضرور ہوتا ہے. جس طرح جنون ہے، جن ہے، جنت ہے، جنان جو باطنی اعضاء کو کہا جاتا ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. اور اس کے اندر جو کچھ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انچ انچ بیان فرمایا ہے. اور یہ واضح کر دیا گیا اس حدیث شریف میں کہ اور ہیں جن کے لحاظ سے جنت کو چھپایا گیا ہے، جن کے نور سے جنت کو بنایا گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جنت میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. اب جو چوتھا حصہ تھا ثم اقام الجزء الرابع، پھر رب ذوالجلال نے جو چوتھا حصہ تھا نور کا اس کو ایک اور قیام کروایا. اب مقام کا نام تھا مقام الخوف. کتنی دیر تک؟ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنة. رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کے اس چوتھے حصے کو پھر مقام خوف میں قیام کروایا. اور یہ قیام بھی چند گھنٹوں کا نہیں تھا، یہ قیام بھی 12,000 سال کا تھا. 12,000 سال تک ہمارے نبی علیہ السلام مقام خوف میں رب کے سامنے آپ کا نور موجود رہا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی کسی نبی کی روح بھی نہیں بنی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ کے دربار میں قیام کر رہا ہے. اب تجلیوں کی برسات ہوتی رہی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم جعلہ 4 اجزاء. رب ذوالجلال نے اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. فخلق الشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء والملائکۃ من جزء. مقام خوف میں جب کوس کر لیا ہمارے نبی علیہ السلام کے نور نے تو رب نے 4 حصے بنا دیے. ایک حصے سے سورج کو بنایا، دوسرے سے چاند ستاروں کو بنایا اور تیسرے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. ایک خاص فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ تو چوتھے نمبر پہ پیدا ہو گئے. لیکن عمومی فرشتے جو ہیں ان کو شمس و قمر کے بعد پیدا کیا. اب یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ کیا اجالے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے. روزانہ سورج نکل کے ان کے نور کو سلام کرتا ہے. ہر چاند ابھرتا ہے تو ان کی چاندنی کا احترام کرتا ہے، اس واسطے کہ چاند کو چمکنا سکھایا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور نے سکھایا ہے. سورج کو روشنی دی ہے تو ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور نے روشنی دی ہے. اس لیے ہی تو اقبال کہا کرتے تھے، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے نور کا سرما دنیا کی آنکھ میں لگا تو دنیا کو دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ کائنات میں اندھیرا ہوتا. اور تمہارے نور کی خیرات ہے کہ چاند چمکتا نظر آتا ہے، سورج اپنی کرنیں بکھیرتا نظر آتا ہے. شمس اور قمر ان کے سارے نور میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کو چمکانے والا ہے. اور یہی وجہ ہے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج اور چاند ستاروں کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرما دیا تھا، جن کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکھتا. برقی انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوکھتا. لوگوں
جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو مجھ سے پوچھو اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب علیہ السلام کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے، جن کی جلی ہوئی روٹی اتنی چمکے ان کے چہرے کی چمک کتنی ہوگی، اور جن کی جلی ہوئی روٹی پہ زمانہ گزارا کرے ان کی اچھی بھلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کو تم چاند کہتے ہو بر کی انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ رہ گیا، انگلی اتنی خوبصورت ہے کہ ایک دن انگلی کو اٹھایا تھا، انگلی سے اتنا نور نکلا تھا، چاند اس نور کا مقابلہ نہ کر سکا تھا، انگلی کا نور چاند پہ غالب آ گیا، چاند مغلوب ہو گیا، پر میں آج تک ہے سینہ